آگے جا کے اپنا جو فیصلہ ہے وہ کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے جو آپ فرما رہی ہیں۔ اپوزیشن کہا کرتی تھی کہ حکومت کو غیبی مدد آتی ہے پارلیمنٹ میں، اب تبدیلی تو صرف اتنی آئی کہ نئے ڈی جی آئی ایس کی تبدیلی ہوئی ہے، کیا مدد آنا بند ہو گئی ہے؟ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ دیکھیے اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہوئی ہے کچھ عرصے میں، اور کچھ اشارے اپوزیشن کو بھی ملتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا حال ہی میں جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، یہ خرم دستگیر خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہو، شاہد خاقان عباسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہو، ایون ابھی شہری رحمان صاحبہ کو میں نے انٹرویو کیا، ان کی اسٹیٹمنٹ ہو، یا پھر اپوزیشن کے دیگر جو رہنما ہیں خورشید شاہ سمیت، وہ سب یہ بھانپ رہے ہیں اس وقت کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقے وہ اس طرح کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی ایک خاص گروپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے، کیونکہ وہ بہت عرصہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے رہے، اور ان کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ الزام بھی ہے کہ اس حکومت کو جس طرح سے لایا گیا، جس طرح سے یہ تبدیلی لائی گئی ہے، جس طرح سے یہ صورتحال بنی، تو اس میں ان کو بہت زیادہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کرنا پڑا کچھ ماضی کے اندر بھی۔ اس وقت انہوں نے یہی بھانپا ہے کہ چونکہ پاکستان کی اس وقت صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اکنامک سچویشن ٹھیک نہیں ہے، تو لگ ایسے رہا ہے، محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ یہ ریئلائزیشن کہیں نہ کہیں پہ آئی ہے کہ اگر آپ نے سیاسی جماعتوں کو انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنے دیا اور انڈیپینڈنٹلی اپنی جو ان کا ووٹر ہے ان کے پاس نہیں جانے دیا، تو ظاہر ہے کہ اس کا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی گر سکتا ہے۔ اور یہ اب آگے ظاہر ہے کہ اب تک کی جو سچویشن ہے اس کی بات کریں، کل کیا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ریئلائزیشن جو ہوئی ہے اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو ایک حوصلہ ملا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پہلے سے ہی ان کے اپنے اندر اتحادیوں کے علاوہ بھی ان کے اپنا جو نمبر تھا اس کے اندر بھی بہت ریزنٹمنٹ تھی۔ آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس والے دن دیکھا، شاید خاقان عباسی صاحب بھی کلیم کرتے ہیں کہ تقریباً 6 سے 7 اراکین ایسے تھے جو کہ نہیں ووٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے، ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ووٹ کیا یوسف گیلانی صاحب کو۔ تو ایک واضح جو تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ جو ایک اتحادی جماعتوں میں بھی اور خود جو حکومتی جماعت ہے اس کے اندر بھی انریسٹ ہے، مضطرب ہے، اضطراب پایا جاتا ہے، لیکن اپوزیشن اس کو کیش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت تک انہوں نے کیش نہیں کیا، بہت ان پہ تنقید بھی ہوئی ہے جماعتوں کے اوپر اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے اوپر کہ آپ نے کچھ اس کے اوپر ان ہاؤس چینج نہیں آپ لے کے آئے، اب تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے آ رہے، لیکن وہ بھی ہواؤں کا رخ دیکھ رہے تھے، وہ اور زیادہ صورتحال کو بھانپ رہے تھے، اور میرے خیال ہے ایک مناسب وقت کا انتظار جو ہے وہ ضرور کیا جا رہا تھا اور کیا جا رہا ہے ابھی بھی، اور اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپوزیشن اپنے ٹارگٹ تک جو ہے وہ جانا چاہتی ہے، اور محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اپوزیشن پارلیمان کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کو تھکانا چاہتی ہے، اور یہ ایک بہت کامیاب اسٹریٹجی ہے۔ اس کو پاکستان پیپلز پارٹی بار بار کہتی بھی رہی، اور پھر پی ایم ایل این نے اس کو انڈورس اس وقت نہیں کیا انڈورس، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں اختلاف بھی ہوا، لیکن جب گیلانی صاحب کا انتخاب ہوا تھا ہم خود یہ دیکھ رہے تھے، اور انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ ہمارے پاس خود یہ اطلاعات موجود تھی کہ جتنا پاکستان تحریک انصاف جب پارلیمنٹ کے اندر بات آتی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، اتنا وہ کسی اور چیز سے پریشان نہیں ہوتے، یعنی کوئی حکومت نہیں گھبراتی کسی بھی اور چیز سے سوائے اس کے جب نمبرز گیم کے اوپر معاملات آتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر جو تحریک انصاف جا سکتا تھا۔ دیر آئے بہرحال درست آئے، جو بھی اپوزیشن اب اسٹریٹجی بنا رہی ہے وہ اپیرنٹلی اب لگ ایسے رہا ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر تھکانا چاہتے ہیں حکومت کو۔ وہ پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پہ غور کر رہے ہیں، اسپیکر کے خلاف اس کے بعد لانے پہ غور کر رہے ہیں، اور پھر لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے پرائم منسٹر ان کے خلاف بھی وہ تحریک عدم اعتماد لانے پر غور کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جو کہ حکومت کو تھکا سکتی ہے، کیونکہ ابھی آپ نے آج ہی دیکھا کہ اتحادی جماعتوں کے ریزلٹ سامنے آئی ہے، اس کے بعد کاف لیگ سے معاملات کو طے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم کے مطالبات کے اوپر غور کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کی یہی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر
हुकूमती जमात जो है उसको ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि अब तक वो जो था, एक जो भी जिस तरह की भी सपोर्ट उनको रही है, उनको ये प्रॉब्लम्स जो फेस नहीं करने पड़े, जो किसी भी इत्तेहादी या मखलूत जमात हुकूमत के अंदर जो है वो कि सियासी जमातों को करना पड़ता है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना पड़ा। 5 साल जब उन्होंने अपने पूरे किए तो उनके साथ एक उनका थिन नंबर था, और फिर उनको एमकेएम की सपोर्ट थी, क्यू लीग की सपोर्ट थी, उनके डिफरेंसेस थे, फिर उनको बार-बार मनाना पड़ता था। ये सूरत-ए-हाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सामने पिछले 3 साल में नहीं आई, पहली बार आई है। तो यही वो चीज़ है जो कि उनको थका सकती है, नंबर्स गेम के ऊपर उनके अपने लोगों के प्रॉब्लम्स, पार्लियामेंट के अंदर कानून साज़ी करनी है, ईवीएम जैसी अहम कानून साज़ी है, नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर कानून साज़ी है। तो ये अब अपोज़िशन की एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर वो इसके ऊपर अमल करें कि वो थकाएँ हुकूमत को। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, अगर ये मान लिया जाए आपकी शुरू की बात में